حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے ایک مرید نے میری دعوت کی، میں ان کے ہاں کھانے کے لیے گیا۔ جب کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد پردے کے پیچھے ان کی اہلیہ تھی، تو ان کی اہلیہ نے مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہا، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ نے جو کھانا بنایا اللہ نے آپ کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ رکھا، ماشاءاللہ کھانا بہت لذیذ تھا، اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال عمر میں برکت دے۔ تو کہا میں نے ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے اور ان کے کھانے کی تعریف کی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، پردے کے پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی۔ فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ خاتون رونے لگ گئی، شاید میرے جملے سے اس کو تکلیف پہنچی ہو۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو تکلیف ہو گئی؟ ان کے شوہر سے کہا پوچھیں کیا کسی جملے کی وجہ سے ان کو کوئی عیب پہنچا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو ان کی گھر والی نے جواب دیتے ہوئے کہا تکلیف نہیں پہنچی، یہ میرا رونا خوشی کا رونا۔ زندگی میری اس شوہر کے ساتھ گزر گئی، 50 سال سے زائد کا عرصہ ہوا، زندگی بھر کھانا بناتی رہی، ان کے لیے خدمت کرتی رہی، کبھی اس نے تعریف نہیں کی۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی تعریف سنی ہے تو خوشی میں رونا آ گیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اپنی تعریف سنی ہے تو اس لیے میں رو رہی ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی اپنے شوہر سے اپنی تعریف نہیں سنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت میں بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ انسان اگر چند غلام رکھے، چند نوکر رکھے، ہزاروں روپے تنخواہ دے، وہ اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا ایک عورت کام کرتی ہے، کہ وہی گھر والی کپڑوں کو بھی دھو رہی ہے، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے، مہمانوں کا اکرام بھی کر رہی ہے، اور شوہر کی خواہشات کو بھی پورا کر رہی ہے، اور شوہر کے لیے اولاد کا ذریعہ اور سبب بھی ہے، اس کے والدین کی خدمت بھی کر رہی ہے، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، یعنی اسے ہر چیز وقت پہ مل رہی ہے۔ اور ایک عورت یہ کام کر رہی ہے، دنیا میں نوکر رکھو وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے نوکری کرتا ہے، اور گھر کی اہلیہ اور بیوی 24 گھنٹے خادم ہوتی ہے، جس وقت جاؤ جس خدمت کا کہو وہ خدمت کے لیے تیار ہوتی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں لکھا، ایک شخص کو اپنی گھر والی سے کسی بات پر ناچاکی تھی، تو اس نے سوچا کہ میں جا کر حضرت عمر کو شکایت کرتا ہوں۔ شکایت کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس آ رہے تھے، ان کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کے درمیان بھی کسی معاملے میں تکرار ہو رہا تھا۔ اس نے چند باتیں سن لی باہر، تو یہ دروازے پر اس نے دستک دے دی تھی، جانے لگا۔ حضرت عمر باہر آ گئے، پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ میں آیا تھا کہ آپ کو اپنا دکھڑا سناتا، میرے گھر میں گھر والی سے میرا تکرار ہوا ہے، لیکن یہاں پہنچا تو دیکھا آپ کا بھی تکرار ہو رہا تھا، تو میں نے کہا چلو ہم دونوں اس میں برابر ہیں، میں آپ کے سامنے کیا بات عرض کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب عمر اسے برداشت کرتا ہے تو تم بھی برداشت کرو۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری اہلیہ ہے، میری اہلیہ ہے، یہ ایک ہی وقت میں خباز بھی ہے، روٹیاں پکانے والی بھی، یہ غسال بھی ہے، تمہارے کپڑوں کو دھونے والی بھی ہے، یہ تمہارے گھر کی صفائی ستھرائی کرنے والی بھی ہے، تمہارے لیے بچوں کو جننے والی بھی ہے، تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی بھی ہے، تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے لیے کھانا پکانا اور خدمت کرنے والی بھی ہے۔ جب اس میں اللہ نے 20 خوبیاں رکھی ہیں، اگر ایک آدھ خامی ہے تو تم اسے برداشت کرو۔ تو بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا، سیرت کا ایک پہلو کیا ہے، 74 نمبر، کہ کسی میں کوئی وصف دیکھا جائے تو اس کی تعریف کی جائے، اور اگر کوئی خامی دیکھی جائے تو برداشت کیا جائے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جو واقعات بیان کیے، اردو کی ایک کتاب ہے حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات، اس میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص کی جو گھر والی تھی وہ ذرا زبان دراز تھی، بات بات میں جھگڑا کر دیتی تھی، سخت الفاظ میں جواب دیا کرتی تھی۔ یہ شخص برداشت کر دیتا تھا کہ یہ عورت نیک صالح متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن ایک عیب تھا کہ وہ زبان کی تیز تھی، اس لیے برداشت کرتا تھا کہ اگر میں نے اسے طلاق دے دی، اول معلوم نہیں کوئی اور اس سے نکاح کرے گا یا نہیں، اور اگر کوئی اس سے نکاح کرے بھی تو اس اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچے گی، تو کیوں نہ میں اس کی تکلیف برداشت کر دوں، اور میں برداشت کروں گا، صبر کروں گا۔ صابرین کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، تو یہ اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر اس بات کو برداشت کیا کرتا تھا۔
انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیری گھر والی ہماری بندی تھی اور تو نے اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی بندی ہے، طلاق دوں گا، کسی اور سے نکاح کرے گی، اسے تکلیف ہوگی، تو اس کی خامیوں کو برداشت کرتا رہا، صبر کرتا رہا، معاف کرتا رہا، تو نے ہماری بندی پہ رحم کیا، ہم نے تیرے اوپر رحم کیا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو جو انسان نظر انداز کر رہا ہوتا ہے، کبھی یہ چھوٹا سا نیک عمل بھی انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں شے میں مضبوطی ہے۔ اللہ نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے، زیادتی کو نہیں دیکھتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تم میں خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا زیادہ عمل کون کرتا ہے، احسن کہتے ہیں خوبصورت عمل۔ اللہ دیکھتا ہے عمل میں خوبصورتی کس کی ہے، اس لیے کبھی عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے اور وہ عمل نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔